السلام علیکم جی، میں ہوں حسین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ اسپیکس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ایک شرمناک واقعے کے حوالے سے، جس طریقے سے ایک ہفتہ پہلے ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا لاہور کا، اور اس میں پتہ چلا کہ ایک لڑکی جو پریگننٹ ہو گئی تھی ڈیورنگ ابورشن، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس لڑکی کی عمر جسٹ 18 سے 19 سال تھی۔ جی ہاں، 18 سے 19 سال کی یہ لڑکی تھی۔ اور یہ سارا واقعہ سامنے کس طریقے سے آیا اور کیسے پتہ چلا کہ لڑکی کے ساتھ یہ معاملات تھے؟ ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکا CCTV فوٹیج میں آیا، بڑے ہاسپٹل میں لاہور میں وہ اس لڑکی کو لے کر آیا۔ CCTV فوٹیج میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسے اپنی گاڑی سے اتار رہا ہے اور پھر اپنی باہوں میں اٹھا کر لڑکی کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو ہاسپٹل چھوڑا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہاسپٹل کا جو عملہ تھا، ڈاکٹرز وغیرہ، انہوں نے لڑکی کا چیک اپ کرنا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس کے بعد پھر CCTV فوٹیج کے ذریعے اس لڑکے تک جو پولیس تھی پہنچ گئی، اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس لڑکے نے انکشاف کیا کہ اس کا ایک اور دوست بھی ہے جس کا نام اویس بتایا اس نے، اور اس لڑکے کا نام اسامہ تھا۔ اب اسامہ نے انکشاف کیا کہ یہ جو لڑکی تھی ان دونوں کی گرل فرینڈ تھی، اور یہ پریگننٹ ہو گئی تھی، اور ہم ابورشن کے لیے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جہاں پر اس کی حالت کافی سیویئر ہوگی، تو میں اسے ہاسپٹل چھوڑ گیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ وہاں پر ہی اس کی موت واقعہ ہوگی اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں آ کر ہوئی، لیکن اب دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ایک شرمناک واقعہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک دھبا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ دن بدن ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کوئی سدباب کرنے چاہیے، لیکن کچھ دن کے بعد ہم پھر نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں اور ڈسکشن کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا، میں یہی کہوں گا کہ ایک ڈسکشن گیپ جو ہم لوگوں میں ہے، یہ بھی اس چیز کی ایک وجہ ہے کہ ہم ایسے معاملات کو ڈسکس کرنا پتہ نہیں بے شرمی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات، یہ معاملات ہمارے معاشرے میں اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ خیر، واپس آتا ہوں اس واقعے کی جانب کہ اس کے بعد پھر کیا تھا۔ اسامہ نے اویس کا انکشاف کیا، اویس کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے، اس لیڈی ڈاکٹر کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے جس نے اس لڑکی کا ابورشن کیا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ لڑکی گجرات کی رہنے والی تھی اور وہاں سے لاہور میں آئی تھی پڑھنے کے لیے۔ اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ GC یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس لڑکی کا نام میں ڈسکلوز نہیں کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری وجہ سے اس لڑکی کا نام آپ کو پتہ چلے۔ اگر کسی اور کے ذریعے آپ کو اس کا نام پتہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کروں گا اس لڑکی کا نام۔ خیر، اس لڑکی نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے لاہور ہاسٹل میں، پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنا پسند کیا، اور اس دوران جو ہے ایسے لڑکوں کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہوگی، ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوگی، اور پھر جس طریقے سے آج کل کا ماحول ہے اس ماحول میں اس نے پنپنے کے لیے ایسا کام کیا، اور پھر نوجوان تھے یہ لڑکی، ان کو پتہ نہیں چلا، اور پھر یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ اب ہمارا جو معاشرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شریعت ہے، وہ تو اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ آپ نکاح کے بغیر آپ اس طریقے کا کوئی رشتہ آپ کا نہیں ہے، اور اگر آپ اس طریقے کا کوئی رشتہ آپس میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو نکاح لازمی ہے، اور یہ نکاح جو ہے سنت بھی ہے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ، واحد رشتہ ہے جو اللہ کی ذات نے سب سے پہلے بنایا تھا، اور باقی جو رشتے ہیں وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج کے دور کا انسان پتہ نہیں کیوں شرماتا ہے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس رشتے کی طرف نہیں جاتا۔ خیر، اب جس طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور اس کے پیرنٹس جو ہیں اس لڑکی کے، گجرات کے رہنے والے، اس کے فادر کا انٹرویو سامنے آیا کہ میں ایک غریب مزدور بندہ ہوں، میری بیٹی تو جسٹ وہاں پر پڑھنے کے لیے گئی تھی، اور کچھ فیس کے بقایا جات تھے جو میں نے ادھار لے کر
اس کو دیے اور وہ وہاں جا کر اپنی ڈگری لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ خیر اب جب وہاں پر واپس گئی لاہور میں تو یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کس طریقے سے جو ہے نا وہ جسٹ دو لوگوں کا کریکٹر اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ خیر اب یہاں پر آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں جس طریقے سے سوچ رہا ہوں یا جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ایگری کریں، لیکن میں یہاں پر دو لوگوں کو اس کا مجرم نہیں سمجھوں گا۔ اب اس کا مجرم اگر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کرنا چاہتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ملوث کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں میں سب سے پہلے ہاسٹل کی وارڈن آئے گی، ہاسٹل کا سیکورٹی گارڈ بھی آنا چاہیے۔ اب یہ جو ہاسٹلز ہیں پرائیویٹ ہاسٹلز، یہ باقاعدہ طور پر ایک پرائیویٹ بہت بڑا سیکٹر بن چکا ہے اور ان کے اوپر کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو انہیں لک آفٹر کرے، ایس او پیز بنائے اور ان کے مطابق ان ہاسٹلز کو چلانا چاہیے۔ اور جس طریقے سے اب پرائیویٹ ہاسٹلز میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائمنگ ہوتی ہے جی آپ نے اس دوران ہاسٹل سے باہر نہیں جانا اور یہ ٹائمنگ ہے اس ٹائم آپ نے ہاسٹل کو واپس آ جانا ہے، لیکن جب آپ پیسے دیتے ہیں ہاسٹل کی وارڈن کو یا سیکورٹی گارڈ کو تو پھر آپ کا پرائیویٹ ہاسٹل اپنا ہو جاتا ہے، آپ اس کے مالک بن جاتے ہو۔ تو یہی کچھ ایسا ہوا اس لڑکی کے ساتھ بھی کہ اس پر پراپر جو ہے نا وہ نظر نہیں رکھی گئی، ہاسٹل والوں نے اس کو اس طریقے سے چیک نہیں کیا۔ اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ لک آفٹر کریں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے۔ اب جو پیرنٹس اپنی بچیوں کو دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں ہاسٹلز وغیرہ میں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اور بورڈنگ سکولز کالجز کے حوالے سے، اب جس طریقے سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے، ایک 18-19 سال کی نوجوان لڑکی جس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اس کے پیچھے دیکھیں تو جو ریزن بنی کیا تھی۔ اب وہ خود تو مر گئی لیکن اس کے پیرنٹس، اس کے باقی بہن بھائی ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اب ہاسٹل کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہیے، ساتھ میں حکومت کو چاہیے، جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب، سی ایم صاحب ہیں، انہیں اگر فرصت ملے غریبوں کا درد بانٹنے سے، انہیں فرصت ملے مہنگائی کو کنٹرول کرنے سے، انہیں فرصت ملے روزگار مہیا کرنے سے، تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جناب والا آپ اس طرف بھی توجہ دیں۔ یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اور آپ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی ضرور بنائیں جو ہمارے معاشرے کو بچا سکے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ یہ معاشرہ پھر معاشرہ کے لانے کا لائق نہ رہے۔ تو امید ہے کہ آج کا میسج، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ لائک کریں گے، کومنٹس میں اپنی سجیشن لازمی شیئر کریں کہ آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے بات کی کہ رولز پالیسی بننی چاہیے ہاسٹلز کے حوالے سے، ہاسٹلز لائف کے حوالے سے اور یونیورسٹیز کے حوالے سے، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔